بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے حقیقی عزادار اور عزاداری کے مراتب۔ عزاداری کے چند مراتب ہیں۔ جس طرح ہر چیز کے چند مراتب ہوتے ہیں، اسی طرح عزاداری کے بھی مراتب ہیں، یعنی ہر مرحلے کا اپنا ثواب ہے۔ عزاداری کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ جب کسی شخص کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو بیان کیا جاتا ہے، ان پر ہونے والے ظلم کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، اس کے دل کو دکھ پہنچتا ہے۔ یہ ہے عزاداری کا پہلا مرتبہ۔ اب اس مرتبے میں تمام افراد شامل ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے غیر شیعہ ہوں۔ یعنی اگر امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو سن پر، ان پر ہونے والے ظلم کو سن کر کسی انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے، تو یہ ہے عزاداری کا پہلا مرتبہ، اور اس شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق اجر ملے گا۔ اس کے بعد آتا ہے عزاداری کا دوسرا مرحلہ۔ اس مرحلے میں انسان کا دل غمگین ہونے کے ساتھ ساتھ اس غم کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ کبھی اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اس پر اداسی چھا جاتی ہے، یعنی اس کے چہرے سے، اس کی شکل سے، اس کی وضعیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص کو اس بات سے تکلیف پہنچی ہے اور یہ شخص اس بات سے غمگین ہوا ہے۔ یعنی دوسرے مرحلہ میں انسان اپنے غم کو ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ چہرے کے مرجھا جانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ گریہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ عزاداری کی صورت میں ہو۔ انسان اپنے غم کو ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اس بات سے تکلیف پہنچی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عزاداری کا تیسرا مرحلہ۔ اس مرحلہ کو زیادہ تر شیعہ حضرات ہی انجام دیتے ہیں۔ یعنی اس مرحلہ میں انسان اپنے غم کے اظہار کے ساتھ ساتھ ظالمین سے اپنی نفرت کا اظہار، اپنی برات کا اظہار اور ان پر نفرین کرتا ہے۔ یعنی انسان ظالمین سے برات کا اظہار کرتا ہے، اور یہ دوسرے رتبے سے تھوڑا سا بڑھ کر ہے۔ اس رتبے کو زیادہ تر شیعہ حضرات ہی انجام دیتے ہیں۔ عزاداری کے ان 3 مراحل میں جو غالب چیز ہے وہ ہے عطوفت، احساس، جو کہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ انسان جب بھی کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو مظلوم کے ساتھ ہمدردی اور ظالم سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو ان 3 مراتب میں جو غالب چیز ہے وہ ہے احساس، عطوفت اور جذبہ ہمدردی، جو انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر جو چوتھا مرحلہ ہے وہ ہے حقیقی عزادار کا مرحلہ۔ یعنی جب انسان کو امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ تیسرے مرحلے سے نکل کر چوتھے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ شناخت کرتا ہے کہ امام حسین کی شخصیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تو پھر وہ اس تیسرے مرحلے سے اٹھ کر اوپر جا کر چوتھے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب چوتھا مرحلہ اور آخری مرحلہ جو کہ حقیقی عزادار کا مرحلہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس مرحلے پر پہنچ کر انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امام حسین پر ظلم ہوا ہے، مجھے اس ظلم کا بدلہ لینا ہے۔ پھر وہ انسان چین سے نہیں بیٹھتا ہے، ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ اس چیز کا، اس ظلم کا جو امام حسین علیہ السلام پر کیا گیا ہے، اس کا بدلہ لے۔ پھر وہ ہمیشہ اسی سوچ میں رہتا ہے کہ یہ بدلہ کیسے لیا جائے۔ اب امام حسین علیہ السلام، ان پر جو ظلم ہوا اس کا بدلہ کون لے گا؟ سب جانتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیا جائے گا، ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ پھر وہ شخص کوشش کرتا ہے کہ ظہور کے راستے میں جو جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے افعال انجام دے جس سے ظہور نزدیک ہو جائے۔ پھر وہ دعاؤں میں مصروف رہتا ہے، مناجات میں مصروف رہتا ہے، اور ہمیشہ یہی دعا کرتا ہے، اے خداوند متعال،
ہمارے قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جلد از جلد ظہور فرمائیے، تاکہ ظالمین نے جو امام حسین پر ظلم کیا ہے اس ظلم کا بدلہ لیا جا سکے۔ اور اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے خود شناسی، اپنے کردار کی درستگی۔ پھر انسان جب اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو پھر وہ راہ راست کی طرف چل پڑتا ہے، پھر وہ حقیقی عزاداری کی طرف چلتا ہے اور اس کا شمار حقیقی عزاداران امام حسین علیہ السلام میں ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر خون حسین کا بدلہ علم میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔